میرا وہ سورہ نور سے خلافت کے بارے، تو میں پہلے عربی پڑھ لوں کہ ویسے اس ابتلا میں کیا ضرورت ہے پڑھنے کی؟ جی اچھا اس ابتلا میں نہ ہی پڑھیں، اچھا ٹھیک ہے، وہ ان کو بتا دیں پڑھ دیں گے. اچھا ٹھیک ہے، تو یہ ترجمہ بھی بڑی کافی احتیاط سے نبی صاحب عربی پڑھ دوں یہ آئے اور یہ ترجمہ ترجمہ آپ پڑھ دیں، اور جو اصل عبارت ہے قرآن کریم کی یہ مولوی صاحب پڑھ دیں گے، امام صاحب. سورہ نور کی آیت استخلاف ہے جس کے بارے میں یہ سوال کرنا چاہتے ہیں. وعد اللہ الذین آمنوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون. ترجمہ بھی کر دیں. آپ پڑھ دیں. ہاں وہ آپ زیادہ سے پڑھیں گے اس لیے میں کہہ رہا ہوں. اللہ نے تم میں سے اچھا اردو ہے جی پھر ان کو ہی دے دیں. میں نے آپ انگریزی ترجمے کا قرآن لائے ہیں، وہ یو کین ریڈ مچ بیٹر. سورہ آیت کا ترجمہ تفسیر صغیر میں یہ دیا ہے کہ اللہ نے تم میں سے ایمان لانے والوں اور مناسب حال عمل کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ان کو زمین میں خلیفہ بنا دے گا جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنا دیا تھا. ٹھیک. یہ جو حضور جو پہلے خلیفہ بنائے گئے تھے، ویسے تو نہیں ہم نے کوئی دیکھا ہسٹری میں ایسے خلیفہ تھے مثلا جیسے رسول کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کون لوگ تھے؟ بنی اسرائیل اور دوسرے قوموں بھی. مان پہلے کون تھا؟ حضرت عیسیٰ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ان کی یہاں خلافت نہیں جاری؟ کون سی خلافت؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود اپنے بھائی جیمز کو جی اور یعقوب کو، یعقوب بھی کہتے ہیں جیمز بھی، ان کو خلیفہ مقرر کیا، اور اس کے بعد مسلسل پھر خلافت جاری رہی ہے ایک مرکزی اتھارٹی مذہبی دنیا میں. اور وہ جب سینٹ پال نے آ کے جی مذہب میں سینٹ پال بھی فساد پھر پھیلایا خلیفہ ہے، تھا کہ وہ بھی خلافت کے نام پر اسی طرح پہ چلی ہے. جی یعنی خلافت کا جو مضمون ہے، جی خلافت خواہ وہ ایک سالے دور سے تعلق رکھتی ہو یا غیر سالے دور سے تعلق رکھتی ہو، لیکن مرکزی نقطہ یہی ہے کہ قوم کو جو اتھارٹی ملی، قوم نے اسے ایک مرکزی اتھارٹی چن کر اس ذریعے سے استعمال کیا ہے، نہ کہ سارے ہی خلیفہ بن بیٹھے اکٹھے. تو کما کے لفظ نے رہنمائی فرما دی ہے، تم خلیفہ ان مان میں ہو کہ تم بحیثیت قوم میرے نمائندہ ہو، لیکن تم میں خلافت رائج اس طرح کی جائے گی جس طرح تم سے پہلے لوگوں میں خلافت کو رائج کیا گیا، اور وہ ایک مرکزی اتھارٹی یا مرکزی صاحب امر کے ذریعے خلافت کا نظام جاری ہوا ہے. اور اس بات کا قطعی ثبوت کہ یہی مضمون ہے یہ ہے کہ اس آیت کا وعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بند ہوتے ہی سب سے پہلے پورا ہونا چاہیے تھا. سمجھے؟ کیونکہ یہ وعدہ مستقبل کا ہے. رسول اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں. رائٹ. الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی خلافت مراد ہو ہی نہیں سکتی. لازم ہے کہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد اگر یہ وعدہ سچا ہے تو فوراً اس پر عمل ہونا چاہیے تھا. جی اور کیا ہوا؟ حضرت ابو بکر جی اٹھے اور ایک خلیفہ، اور ساری قوم بھی خلیفہ، ساری قوم خدا کی نمائندگی میں خلیفہ، اور ایک خلیفہ اس قوم کا مرکزی دماغ اور دل بن کر اٹھا ہے. جی اور اسی کو ہم خلافت راشدہ کہتے ہیں جو آگے جاری رہی، جی پھر شیعوں میں ائمہ کی صورت میں جاری رہی، اور مسلمانوں میں پھر جب یہ خلافت اٹھ گئی ہے تو ہر صدی کے سر پہ خدا نے اسے مجددیت کے ذریعے زندہ کیا. جی کما استخلف الذین من قبلہم میں یہ سارے مضامین ہیں. جی ٹھیک ہے. تو اس سے پہلے حضرت عیسیٰ سے پہلے بھی تھے کچھ یہ سسٹم؟ مجددین کے پہلے میں اگر عیسیٰ سے پری طرف چلے جائیں جی تو ہر صدی کے سر پر یا ہر صدی میں کم سے کم کوئی بڑا نبی پیدا ہوتا رہا ہے امت موسوی میں، اور پھر ان کے 12 امام بھی مقرر ہوئے اللہ تعالیٰ کے کہنے پر.
یہ بھی ایک سمبل تھا. یہ حضرت موسیٰ حضرت ہاں موسیٰ. ٹھیک ہے دیٹس ہاں؟ رائٹ جی وہ 12 ٹرائبس دیٹس رائٹ اور ان کے 12 لیڈر مقرر ہوئے تھے. جی اور اسی طرح یہ مختلف اہم موقعوں پر اللہ تعالیٰ نبوت کے وہاں نبوت کہلاتی تھی، یہاں مجددیت بن گئی ہے. جی میں اس کی وجہ بیان کر چکا ہوں. ٹھیک ہے تو ایسے تجدید دین کرنے والے برپا کرتا رہا جو دراصل نبی تھے. معاف کیجیے. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مسئلہ اس طرح حل فرمایا ہے کہ آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجدد اعظم قرار دیا ہے تمام دنیا میں، سب سے بڑا مجدد، یہ بتانے کے لیے کہ مجددیت نبوت سے بالکل الگ نہیں ہے. اسی مضمون کے درجات ہیں مختلف. پیغامیوں نے تو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام سے نبوت چھیننے کی خاطر آپ پر جو کتاب لکھی اس کا نام مجدد اعظم لکھا، اور یہ بھول گئے کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مجدد اعظم کہتے ہیں. یعنی نبوت اور مجددیت کا جو امتزاج ہے یہاں جی وہ ثابت کر رہا ہے کہ مضمون ایک ہی ہے. دراصل خدا خود جب مقرر کر دے کسی کو تو وہ خواہ مجدد ہو خواہ نبی ہو، ضرورت حقہ کے مطابق خدا خود مقرر فرماتا ہے. جی سابقہ امتوں میں یہی مجدد تھے جو نبی کہلائے. رسول اللہ علیہ وسلم کی امت میں نہ یہ خلیفہ کہلائے نہ یہ نبی کہلائے بلکہ مجدد کہلائے، جی کیونکہ خلافت میں ایک رنگ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے فیض کا یہ ملتا ہے کہ خلافت عالمی ہی ہے، مجددیت عالمی نہیں ہے. جی یہ بڑا فرق ہے. اسی لیے ایک خلیفہ کے وقت کوئی اور خلیفہ نہیں ہو سکتا اور کوئی مجدد نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کا اثر کل عالم پر ہے. مجدد ایک زمانے میں ایک سے زیادہ بھی پیدا ہو سکتے ہیں، ہوئے ہیں، اور قومی اور علاقائی ہو سکتے ہیں، اور آئے اور ایک مدت تک اصلاح کر کے اپنا دائرہ اختیار استعمال کر کے واپس چلے گئے، اور اگلی صدی سے آگے نہیں بڑھا ان کا دائرہ اختیار، اگلی صدی کے سر پر ایک اور کھڑا ہو گیا. تو یہ باتیں ایسی ہیں جو گہری نظر سے دیکھیں تو پھر سمجھ آتی ہے کہ کوئی تضاد کہیں نہیں ہے. اسلام میں جی باریک سے باریک حکم بھی ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہے، اور لنکڈ سارا نظام ایک مکمل نظام ہے خدا کی وجہ سے.